میں گزارش کرنا چاہتی ہوں عمر عبداللہ صاحب سے کہ وہ ان باتوں کی طرف دھیان دے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری زمین، ہماری جو ہماری ریڑھ کی ہڈی مشکل حالات میں رہی ہے وہ رہے ہمارا ہارٹی کلچر. تو جس طرح جو ابھی ریلوے پروجیکٹ کہیے، رنگ روڈ پروجیکٹ کہیے، یا جو بارہ مولہ اور یہاں راجوری ہائی وے بن رہی ہے، تو اس کا جو آن سلاٹ ہے وہ ہمارے باغات کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان جن کو نوکری نہیں مل رہی ہے، باغات کا کام کرتے ہیں، تو جو وہ تباہی ہو رہی ہے اس سے مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کی معیشت پہ ایک بہت ہی برا اثر پڑے گا. اور خدا نہ خواستہ ہمارے حالات جو ہماری باقی ریاستیں ہیں جہاں سے لوگ یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہم اس سے بدتر ہو جائیں گے. تو میں چاہتی ہوں عمر صاحب اس کی طرف خاص دھیان دے کہ جو ہمارے ہارٹی کلچر کی زمینیں دن بدن بڑے بڑے پروجیکٹس کے انڈر جا رہی ہے اس کا وہ معاملہ حل کریں. اور دوسرا، یہ جو 30 سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بن رہے ہیں، بستیاں بن رہی ہیں، اور اس کے لیے 1,20,000 کنال زمین کی ضرورت ہے، تو ہمیں بتائیں کہ یہ سیٹلائٹ ٹاؤنز یا بستیاں کن لوگوں کے لیے بن رہی ہیں، یہاں کس کو بسانا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں بڑا لوگوں میں تحفظ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں جن کو یہاں بسایا جاتا ہے. کیونکہ جو آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں لوگ جو ہیں کمزور نظر آتے ہیں تو ان کو دبایا جاتا ہے، ان سے ان کی زمین ہڑپی جاتی ہے. ہمارے سامنے غزہ کی بہت بری مثال ہے ہمارے سامنے. اب دیکھیں سیریا میں گولن ہائٹس میں کیا ہو رہا ہے، گولان ہائٹس میں. تو یہاں تو جموں کشمیر میں آلریڈی لوگ بہت تذبذب کا شکار ہیں. تو میں چاہتی ہوں عمر صاحب اس کے بارے میں بھی بتائیں ہمیں کہ یہ جو 30 ٹاؤن شپس بن رہے ہیں، پہلے تو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ایگریکلچر لینڈ آپ لے رہے ہیں، یہ کس کے لیے بن رہے ہیں؟ تیسری جو سب سے بڑی اہم بات ہے، جو جی ایس ٹی ہمارے ہینڈی کرافٹس، ہمارے شالوں کے اوپر بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے 28%. دیکھیے جو کشمیری شال ہے یہ صرف ہمارے لیے آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ جموں کشمیر کی ایک پہچان ہے. کشمیر پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا جب پہلے بی جے پی کی سرکار تھی، عمر صاحب تب منسٹر تھے اور مینکا گاندھی جی اس وقت بھی وزیر تھی، تو ان کے کہنے پہ عمر صاحب نے شاہتوت پہ یہاں بین لگایا. حالانکہ اس وقت جو مرکز کے قانون ہم پہ اپلائی نہیں ہوتے تھے، پر اس کے باوجود عمر صاحب نے اس وقت مداخلت کر کے یہاں کی سرکار سے شاہتوت پہ بین لگائی، اور شاہتوت ہماری وراثت تھی. تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی بہت نقصان ہو گیا، خاص کر جو ہماری عورتیں، ہماری بہنیں شاہتوت کاٹتی تھی، ان کا بڑا نقصان ہو. اور آج شال جو کشمیر کی شناخت ہے، کشمیر کا سرمایہ ہے، تو آج جب آپ جی ایس ٹی بڑھاتے ہیں 28%، تو اس سے یہ جو ہماری صنعت ہے خدا نہ خواستہ یہ خود ہی مر جائے گی. جیسے ہارٹی کلچر کی زمینوں کو پہ یہ جو ڈیولپمنٹ ورکس کر کے ریلوے لائن ہو، رنگ روڈ ہے، دوسرا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف سے جی ایس ٹی شالز کے اوپر، ہینڈی کرافٹس کے اوپر لاگو کر کے اس صنعت کو بھی ختم کریں. یہی دو صنعتیں ہیں جنہوں نے چاہے ہینڈی کرافٹس ہو چاہے ہارٹی کلچر ہو جموں کشمیر کو بہت مشکل وقت میں زندہ رکھا. تو میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے عمر صاحب سے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے. آپ کے پاس خود 50 MLA ایک میجورٹی ہے، آپ کے پاس 3 ممبر پارلیمنٹ ہے لداخ کو لے کے. تو مہربانی کر کے خدا کے لیے ہمیں بتائیے سیٹلائٹ ٹاؤنز میں کن کو بسا رہے ہیں. ہمیں بتائیے کہ ہمارے جو ہماری ہارٹی کلچر کی صنعت اس کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ جو جی ایس ٹی 28% کی بات ہو رہی ہے، اس صنعت کو شاہتوت تو ختم کر دیا، اس صنعت کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں بتا دیں، تاکہ جموں کشمیر کے لوگ جو اس کو بہت ہی تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں. ہمارے پاس ہے ہی کیا، بچا ہی کیا ہے. اگر ہمارا ہارٹی کلچر بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ہینڈی کرافٹس بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم صرف ٹورزم کے اوپر، اور شاید کہیں نہ کہیں مرکزی سرکار چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو اپنی ان کے ہاتھ میں جو ہے، چاہے وہ ہارٹی کلچر ہے چاہے ہمارے ہاتھ میں جو ہینڈی کرافٹس ہے، اس کو ختم کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کو صرف ٹورزم پہ نربھر کریں، اس پہ ڈیپینڈنٹ کریں، تاکہ جب وہ چاہے ٹورسٹ بھیجے، جب وہ چاہے، تاکہ خدا نہ خواستہ جو جموں کشمیر جو ہمارے باقی سٹیٹس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق، ہمیں زمین، ہمیں سر پہ چھت دی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی
اللہ تعالیٰ نہ کرے بکھاری نہ بن جائے. تو مجھے امید ہے کہ عمر صاحب اس کی طرف خاص توجہ دیں گے اور ان سارے جو لوگوں کے دل میں خدشات ہیں ان کو دور کریں گے. تھینک یو.